نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ پارہ 2 ربع 2 آیت نمبر 190 سے 193 کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے سوال و جواب کی شکل میں۔ آیت نمبر 190 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ، وقاتلو اور جنگ کرو۔ قتال کس لیے کرنا ہے، جنگ کس لیے کرنی ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہاں پہ دیکھیں حکم جو ہے کس طریقے سے دیا جا رہا ہے، واو کے ساتھ، یعنی اور جنگ کرو۔ اس سے پہلے ہم نے کتبہ کا لفظ پڑھا ہے نا، یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، تو یہاں پہ بھی حکم ہے، لیکن یہاں پہ اس سے پہلے کتبہ کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ڈائریکٹ کیا کہا جا رہا ہے، وقاتلوا اور جنگ کرو، یعنی جہاد کرو، لڑائی کرو۔ کس کے راستے میں کرنی ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ کس سے کی جائے؟ الذین یقاتلونکم، ان سے جو جنگ کرتے ہیں تم سے، جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے تم بھی جنگ کرو، قتال کرو، مگر کیسے؟ وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ تم زیادتی کرو، یعنی قتال کرنے میں، جنگ کرنے میں تم زیادتی نہ کرو۔ زیادتی کسے کہتے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ زیادتی کیوں نہ کرو؟ کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا المعتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ تو زیادتی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے آمادہ قتال رہتے تھے، یعنی مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے اس آیت میں کہ آپ ان سے لڑیے جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ جنگ کریں۔ یہ پہلا قانون دیا گیا، پہلا اصول دیا گیا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے، آپ نے قتال کرنا ہے۔ مسلمانوں نے کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ قتال کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن ایسے میں زیادتی نہیں کرنی، یعنی مسلح نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قتل کیا کسی شخص کا، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے، اس کی آنکھ نکال دی، اس کی گردن اڑا دی، تو یہ اس طریقے سے میت کے ساتھ، ڈیڈ باڈی کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ منع ہے۔ پھر عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو۔ یہ عورتیں، بچے اور بوڑھے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ خود میدان جنگ میں نہیں شریک ہوتے، تو ان کو بھی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو۔ اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا یہ بھی زیادتی ہے، جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا بھی زیادتی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے فلاحی اداروں کو بھی نہیں مزمار کرنا چاہیے، جیسے کہ ہاسپٹلز یا سڑکیں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ختم کر دینا، ان کو توڑ دینا بھی زیادتی میں شامل کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 191 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر حکم دے رہے ہیں کس بات کا؟ وَقْتُلُوهُمْ۔ اچھا یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ یہ قتلہ سے، قتلہ قاف تا لام سے، وقتلو یعنی قتل کرو، کن کو؟ ہم انہیں، کہاں؟ حیث ثقفتموہم، جہاں بھی پاؤ تم انہیں، قتل کرو انہیں کہاں؟ جہاں بھی تم انہیں پاؤ، یعنی جہاد کے لیے جو جنگ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے کہ صرف ایک جگہ پہ نہیں، جہاں فتنہ ہے وہاں سے بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنی جگہ سے موو کر کے بھی کہیں جانا پڑے تو جنگ کرنی پڑے تو جنگ کرو۔ یہاں پہ آگے بتایا گیا کہ اور نکالو انہیں کہاں سے، یعنی یہ دوسرا حکم ہے کہ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، وَأَخْرِجُوا اور نکالو، اخرجو اور نکالو، ہم انہیں کہاں سے؟ من حیث اخرجوکم، اخرجو جمع ہے کس کی؟ اخرجا کی، اخرجا اس نے نکالا، تو اخرجو انہوں نے نکالا کس کو؟
تمہیں، یعنی مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے نکالا تھا، تو حکم دیا گیا کہ تم بھی انہیں مکہ سے نکال دو۔ کیوں؟ کیونکہ والفتنۃ، اور فتنہ، اشد من القتل، زیادہ سخت ہے قتل سے۔ مطلب یہ ہے کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ مکہ میں مسلمان چونکہ کمزور تھے اور ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتے تھے، منتشر تھے، اس لیے کفار سے قتال ممنوع تھا۔ یعنی اس وقت یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ علی الاعلان جو ہے کفار کے ساتھ لڑائی کریں، لیکن ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں جمع ہو گئی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ شروع میں کیا تھا کہ صرف انہی لوگوں سے مسلمان لڑا کرتے تھے جو لڑائی کرنے میں پہل کرتے تھے، جو ہم نے پہلا حکم دیکھا 190 میں، اور 191 میں انہیں قتل کرنے کی یعنی جہاد کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس میں توسیع کی گئی، یعنی وسعت دی گئی کہ اب مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں جا کر جہاد کر سکتے ہیں۔ من حیث اخرجوکم، یعنی جس طرح کفار نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا اسی طرح تم بھی ان کو مکہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ اور مدت معاہدہ کیا تھا یہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 191 ہی ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہاں تم ان سے لڑائی نہ کرو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، ولا اور نہیں، تقاتلو، یہاں پہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، لڑائی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قاتلہ سے ورڈ ہے، یعنی قاف تالام نہیں بلکہ قاف کے بعد الف ہے۔ تقاتلو، تقاتلو، اور نہ تم لڑو ہم ان سے، کہاں نہیں لڑو؟ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس تم ان مشرکین مکہ سے لڑائی نہ کرو، لیکن کب تک؟ حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ لڑیں تم سے اس میں، یعنی مسجد حرام میں جب تک کہ کفار تم سے نہ لڑیں تم بھی ان سے نہ لڑو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ لڑائی کریں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو انہیں۔ پہلا ورڈ کیا ہے؟ قاتلو، قاف کے بعد الف ہے۔ یہ قاتلو کا مطلب کیا ہے؟ لڑائی کرنا، فَاقْتُلُو قتل کرنا سے، یعنی قاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، وہ لڑیں تم سے تو پھر تم بھی کیا کرو؟ فَاقْتُلُو، بس قتل کرو ہم انہیں۔ ایسا کیوں کرنا ہے؟ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ والفتنة اشد من القتل، سے کیا مراد ہے کہ فتنے سے مراد کفر و شرک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کا خیال نہ رکھیں تو تمہیں ان سے وہیں لڑنے کی اجازت ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کوئی شدت والا دین نہیں ہے، اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو پھر اس کے بعد جنگ کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى، اور لڑو ان سے یہاں تک، یعنی کہ اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن دوبارہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے لڑائی کرنی ہے، کب تک؟ لَا تَكُونَ فِتْنَةً، نہ رہے کوئی فتنہ، اور فتنہ سے مطلب شرک، کفر۔ وَيَكُونُ الدِّينَ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ ہی کے لیے، یعنی ان سے لڑائی تب تک کرنی ہے جب تک شرک مٹ نہ جائے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو نہ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کیا ہے؟ فَلَا عُدْوَانَ، تو نہیں کوئی زیادتی، لیکن إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر۔ تو یہ تھا ہمارا آج کی کلاس۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔